رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ کے خطبات میں شیعہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو خطبات وغیرہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کا اس خلافت کے بارے میں کیا خیال ہے. انہوں نے کہا اگر میں ابو بکر کی خلافت کو حق نہ مانتا تو میں تلوار لے کے ابو بکر کے ساتھ لڑتا. میں نے ابو بکر کی خلافت کو حق یہ مانا. ہماری کتابوں میں کوئی نہیں ہے بھائی، یہ ہماری کتابوں میں کوئی نہیں ہے. آپ کی کتابوں میں موجود ہے، آپ کے خطبات میں بالکل موجود کسی ہے. کتاب میں نہیں ہے، ہمارے کسی کتاب میں نہیں. پھر آپ کی کتابوں میں یہ خطبہ بھی موجود ہے. حضرت علی بات سنیں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دکھاؤ نا، حوالہ دے دو بھائی، حوالہ دے دو نا، کتاب ابھی کھول کے دکھا دیتے ہیں. حوالہ دے دو. حوالہ کیا بتاؤ ابھی بتاؤ. بسم اللہ. بات سنیں، کس کتاب میں لکھا ہے؟ بسم اللہ. میں بھی کتاب کھول لیتا ہوں. کس کتاب؟ کتاب کا نام بتاؤ. جی آپ میری بات تو سنیں نا. تو حضرت علی رضی اللہ حوالہ نہیں ہے نا، حوالہ نہیں ہے بھائی، ایسے ہی کہہ رہے ہیں. آپ بات تو سنیں. میں بھی کہتا ہوں آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ حسن اللہ یاری دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے. حسن اللہ یاری کی ہر بات مانو. آپ کی سب کتابوں میں لکھا ہے. حوالہ مجھ سے نہ مانگو بس. ٹھیک ہے، میں بھی ادعا کرتا ہوں آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پاکستان کے جتنے بینک میں پیسے ہیں وہ سب حسن اللہ یاری کے حوالے کرو. بس حوالہ نہ مانگو مجھ سے. یہ کوئی طریقہ ہوا بھائی؟ آپ کہتے ہیں کہ شیعہ کتب میں یہ لکھا ہے تو حوالہ بتاؤ نا. کتاب ابھی کھولتے ہیں. میں بتاتا ہوں، میں حوالہ بتاؤں گا آپ کو، بالکل حوالہ دوں. یہ حوالہ میرے ذمے ہے. بات سنیں. ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے فرمایا جی کہ جب رسول اللہ تو جب حوالہ آ جائے نا، جب حوالہ آ جائے تو پھر یہ استدلال کر لینا بھائی. جب حوالہ ہی نہیں ہے تو کیا ایک بات تو ہونے دیں، آپ بات تو ہونے دیں نا. بسم اللہ بسم اللہ. رسول انہوں نے فرمایا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صدیق اکبر کو ہمارے دین کا امام بنا کر گئے تو ہم ان کو اپنی دنیا کا امام کیوں نہیں بنائے؟ دیکھیں یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ابو بکر حضرت علی جو ہیں، حضرت علی ہمارے سر کے تاج. حوالہ دے دو نا، حوالہ دے دو. حوالہ کہاں ہے؟ حوالہ بتاؤ نا. دیکھیں بھائی، میں آپ کو اگر کہہ رہا ہوں، میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ عمر صاحب نے خود بخاری کے مختلف مقامات پر اور مسلم میں یہ کہا ہے. ابھی آپ بخاری پر آ گئے ہیں. ابھی آپ دیکھو بھائی، میں آپ کو اپنے کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. آپ کو آپ کے کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. حجت نہیں ہے. آپ پہ تو حجت ہے نا. حجت نہیں ہے. اور بات تو سنو نا، سمجھ آئے گی. بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور کی حدیث ہے اس کے اندر. او بھائی ہم عرض کر رہے ہیں بخاری کو آپ مانتے ہو، ہم نہیں مانتے. آپ کے بخاری میں کئی ایک مقامات پر یہ روایت موجود ہے کہ جب عمر صاحب سے کہا گیا. کیا میری بات سنیں تو سنو گے تو پتہ چلے گا نا. حدیث ہے بخاری کے اندر، رسول اللہ کی حدیث ہے نا. رسول مان لیا تو سن لو نا کہ کیا حدیث میں سنانے لگا ہوں تو سن لو نا بھائی. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ عمر صاحب سے کیا حدیث سناؤں گا اس سے. آپ کو سنا بھی چکا ہوں، آپ نے سنا نہیں ہے. دیکھو بھائی، دیکھو میں آپ کے لیے بخاری کی حدیث کوٹ کرتا ہوں اس لیے کہ آپ بخاری کو حجت مانتے ہو. اگر آپ نے مجھ پر استدلال کرنا ہے تو میری طرح آپ شیعہ کتاب سے دلیل لے کے آؤ. آپ کہتے ہو کہ شیعہ کتاب میں یہ لکھا ہے، جب ہم حوالہ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں حوالہ بعد میں دوں گا. تو آپ کے بخاری میں اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں کہ عمر صاحب نے خود کہا کہ ان استخلف فقط استخلف من ہوا خیر منی. میرے سامنے بخاری موجود، میں ابھی کھول کے دکھا دیتا ہوں. کوئی بات نہیں، ابھی کھول کے دکھا دیتا ہوں. آپ دکھائیں، میرے سامنے بخاری موجود ہے، میں دیکھ لیتا ہوں. باب نمبر، صفحہ نمبر، حدیث نمبر بتائیں. کوئی بات نہیں. جی دکھائیں. اسکرین پہ آپ کو دیکھنا ہوگا اور کچھ نہیں. اوکے جی یہ ہے بخاری جناب، آ گیا. یہ کتاب ہے بخاری میرے محترم ناظرین، چاپ دار احیاء تراث العربی. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1275 میں کتاب الاحکام باب الاستخلاف، حدیث نمبر 7218. عن عبداللہ ابن عمر قیل لعمر الا تستخلف. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ان کے والد خلیفہ دوم سے کہا گیا کہ کیا آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنائیں گے، جانشین بنائیں گے؟ قال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر. اگر میں کسی کو جانشین بناؤں تو مجھ سے پہلے جو مجھ سے بہتر خلیفہ تھا ابو بکر نے اپنے بعد کے لیے جانشین بنایا تھا. یعنی ابو بکر نے عمر صاحب کو جانشین بنایا، اس کو خلیفہ بنایا. وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اور اگر میں کسی کو جانشین نہ بناؤں تو مجھ سے بہتر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے کسی کو جانشین نہیں بنایا. اب اسی حدیث کو مسلم نے بھی روایت کیا، ترمذی نے بھی روایت کیا، بہت ساروں نے روایت کیا. اسی حدیث کے ذیل میں میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ کتاب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کتاب ہے اس کا کیا نام ہے، شرح النووی، مسلم شرح النووی میں وہ فرماتے ہیں یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ اور ہمارا اجماع اہل سنت کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. ابھی میں وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو, وہ بھی شرح نووی مسلم پہ جو نووی صاحب کا شرح ہے. چلیں وہ نہیں مل رہا, میں دوسری کتابوں سے دکھا دیتا ہوں, کوئی بات. اچھا دیکھیں آپ, ایک منٹ میں ایک دو دکھا دیتا ہوں ابھی. یہ کتاب ہے غایۃ المرام فی علم الکلام لسیف العامدی, ملاحظہ فرمائیے. واما معتقد اہل الحق صفحہ نمبر 276 میں من اہل السنت واصحاب الحدیث فهو ان التعیین غیر ثابت بالنص بالاختیار. اچھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, اہل سنت اور اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ تعیین خلیفہ نص سے ثابت نہیں, وہ اختیار ہے. اچھا آپ کی خدمت میں مزید ایک کتاب دکھاؤں, شرح المواقف, جو اتنا اہم کتاب ہے آپ لوگوں کی, میر سید شریف جرجانی کی. شرح مواقف میں فرماتے ہیں واما قول الحق اما الامام الحق بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو سچا امام ہے, حقیقی امام ہے, پیغمبر, هو عندنا ابو بکر وعند الشیعة علی رضی اللہ عنہ. لنا وجهان, الاول ان طريقه اما النص او الاجماع بالبيعة, اما النص فلم يوجد لما سياتي. کہتا ہے امام حق جو ہے پیغمبر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نزدیک ابو بکر ہیں, شیعوں کے نزدیک علی علیہ السلام. ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ دلیل دو طرح سے ہوں گے, یا نص ہوگا یا اجماع ہوگا. نص کسی پہ نہیں ہے, وہی آپ تو یہ ابو بکر پہ نص نہ ہونا, یہ آپ لوگوں کے اعلام نے بالاجماع سے انہوں نے کہا کہ ابو بکر پہ نص نہیں ہے, خود عمر کا قول ہے. اچھا اب آتے ہیں سورہ حجرات کی طرف, اجازت دے دیں سورہ حجرات کی طرف. ایک منٹ ابھی نہیں, پھر آپ جب ابو بکر خلیفہ نہیں تو حضرت علی نے آپ کے نزدیک خلیفہ اول ہیں. جی بالکل آپ کے نزدیک, تو ان کے اوپر کوئی نص ہے آپ کے پاس؟ بہت زیادہ. کدھر ہے؟ ہاں ہنس رہے ہیں بہت ہے. شیعہ کتب سے مانگ رہے ہیں, شیعہ کتب سے مانگ رہے ہیں. نہ شیعہ کتب تو کب وجود میں آئی ہیں؟ او بھائی شیعہ کتب سے چاہیے اپنے کتب سے چاہیے, مجھے بتاؤ شیعہ کتب سے چاہیے اپنے کتب سے چاہیے؟ ہماری کتب سے چاہیے, ہماری کتب آپ کے کتب سے. کیا آپ اقرار کرتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے, انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, یعنی کہتے ہیں کون سی حدیث؟ انت منی, حدیث منزلت, انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نے نبی انہوں نے اپنے بھائی سے فرمایا. یہ حدیث متواتر ہے یا نہیں ہے؟ بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, جی مانتے ہو نا؟ جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول شریف ہے کہ تیرا وہی منزلت ہے مجھ سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. ہارون کو موسیٰ سے نص سے قرآن ہے, اخلفنی فی قوم, اذ قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قوم. ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تو میرے قوم میں میرا خلیفہ ہے. جی اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سب بنی اسرائیل پہ ہارون کی طاعت واجب تھی. سب بنی اسرائیل منزلت کیا ہارون کی؟ سب بنی اسرائیل میں افضل, سب بنی اسرائیل میں اعلم. سن لے بھائی, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. منزلت ہارون کیا ہے؟ منزلت ہارون یہ ہے کہ سب بنی اسرائیل میں سب سے افضل ہے موسیٰ کے بعد. جتنے فقرے کہوں گے نا موسیٰ علیہ السلام کے بعد, سب بنی اسرائیل میں سب سے افضل ہیں, سب سے عالم ہیں, سب سے اشجع ہیں, سب سے اورا ہیں, سب سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ارزاں ہیں, اللہ ان سے اجر ان کا سب سے عظیم ہے. سب بنی اسرائیل پہ ان کی طاعت واجب ہے, سب بنی اسرائیل پہ ان کی طاعت واجب ہے. اچھا موسیٰ کا خلیفہ بھی ہے بنص قرآن کریم. تو یہ سب مقامات ثابت ہو گئے علی علیہ السلام کے لیے. سب امت پہ, سب صحابہ پہ, سب اصحاب موسیٰ پہ طاعت واجب تھی ہارون علیہ السلام کی. سب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں طاعت واجب ہے علی علیہ السلام کی. پتہ یہ چلا انت من ہارون کے جو منزلت ہے, بھائی صاحب اجازت دو, ہارون کی جو منزلت ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ہے. ہارون کی منزلت کیا تھی؟ سب سے اورا اتقا. وہی امیر المؤمنین علیہ السلام اس امت میں سب سے افضل, سب سے عالم, سب سے اشجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہارون ان کے بھائی تھے, آپ بھی میرے بھائی ہیں. انت منی بمنزلت ہارون. یہ خلافت او بھائی ہارون جو تھے نا ایک باپ کے بیٹے تھے, ہارون موسیٰ ایک باپ کے بیٹے تھے. علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باپ کے بیٹے نہیں تھے, لیکن بھائی تو تھے نا, کزن تھے. اچھا چچا کے بیٹے نہیں ہوتا نہیں. نبی صلی اللہ, آپ دیکھو آپ خود بنا رہے ہو نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لفظ بولا ہے, نبی نے عام بولا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نص ہے, نہ صرف امامت پہ, نص ہے افضلیت پر, بہت ساری باتوں میں شریک نبوت ہے, شریک علم ہے. واشرکہ فی امری. پھر میری بات سن لیں. اب باب نمبر 388 ہے بخاری شریف کے اندر, حدیث نمبر 858 ہے. نہیں وہ ہم پہ کوٹ نہ کرو, بخاری ہم پہ کوٹ نہ کرو, بخاری ہم پہ اچت نہیں. بات سنیں,
میں بھی آپ پر ایسی متواتر حدیث بیان کرنے لگا ہوں نا. وہ شیعہ کتب سے کوٹ کرو نا, وہ محمد شیعہ کتب سے کوٹ کرو نا, شیعہ کتب سے نقل کرو. نہیں شیعہ کتب سے. حدثنا ابراہیم ابن سعد عن ابی عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, فامرها ان ترجع الیہ, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کل آ جانا. قال, اس نے فرمایا ارایت ان جئت ولم اجد کا, اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں, کأنها تقول الموت, گویا کہ وہ موت کا کہہ رہی تھی. قال صلی اللہ علیہ وسلم ان لم تجدینی فاتی ابا بکر, اگر تو آئے مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آ جانا. اور 17 وہ یہ امامت کا نص ہے, وہ یہ امامت کا نص ہے. وہاں جو آپ نے روایت پیش کی وہ امامت کا نص ہے. بالکل وہ امامت کا نص ہے, وہ امامت کا. اب انہوں نے جو حدیث پیش کیا سن لو عزیزو. ایک بڑھیا آئی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو فرمایا کہ کل آ جاؤ, کل آ جاؤ. کل آ گئی تو فرمایا کہ اگر میں نہ ہوا فإن لم تجدنی فأتی ابا بکر, اگر میں نہ ہوا, مجھے نہ پایا, تو ابو بکر کے پاس آ جا. تو یہ فرمائی امامت کا نص ہے. اب بھائی ایک بڑھیا ہے, ہو سکتا ہے وہ بڑھیا دیکھیں, یہ پہلی بات ہے کہ آپ نے کہا یہ حدیث متواتر ہے, یہ حدیث متواتر نہیں ہے, یہ حدیث شیعہ کتب میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے وہ بڑھیا آئی ہے نا, وہ بڑھیا کس معاملے میں آئی تھی یہ تو مذکور نہیں ہے. بڑھیا ہو سکتی ہے کہ آئی ہو بکریوں کے معاملے میں, بھائی اس کا کوئی بکری کا صدقات ہو, بھائی تو اگر صدقہ ادھر نہیں ہو تو ابو بکر کو دے دینا, یا کوئی اس نے بکری بیچ دینا, یا اس نے کوئی اس کے اونٹ کو بیماری ہے وہ ابو بکر سے کچھ لے لینا. بھائی وہ ہو سکتا ہے کسی بھی مسئلے پر ہو. یہ اس کو تم امامت و خلافت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب مسلمانوں کا, اگر سب مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں میرے بعد ابو بکر تیرا امام ہے, یہ کہتے تھے, یہ امامت کا نص ہوتا. ایک بڑھیا سے کہا کہ بھائی وہ معاملہ بھی نہیں معلوم نا کہ بڑھیا کس لیے آئی تھی. اس کو نمک چاہیے تھا, اس کو مسالے چاہیے تھے, چربی چاہیے. ہاں وہ جو فرمائے وہ عام ہے, وہ عام ہے. یہ حدیث حضرت علی کو معلوم تھی کہ نہیں؟ یہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, یہ عام ہے. او بھائی یہ عام ہے. جتنی منزلتیں تھیں, جتنے مقامات تھے ہارون کے موسیٰ کے پاس, وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی علیہ السلام کا ہے. آپ شور نہ, ان میں سے ایک ہے اخلفنی فی قومی, تو میرا خلیفہ. یہ بات سنیں نا, بات سنیں. یہ حدیث جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں تھی کہ نہیں؟ کیوں نہیں تھی؟ تو پھر جب بیعت ہو رہی تھی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر, اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں یہ حدیث پیش کی کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں؟ اور بھائی جواب سن لو, جواب اس کا سن لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ادھر میدان پہ پڑا ہے, میدان پہ پڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن نہیں ہوئی, غسل نہیں ہوئی, کچھ دنیا والے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, دنیا والے گئے اپنے, وہ کہہ رہے ہیں شورا ہوا. یہ شورا اسی طرح ہوتا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق بنتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جنازے کو چھوڑ کر بے احترامی کر کے ادھر جاتے, اور وہ لوگ ان کی بات بھی نہ مانتے؟ وہ ان کو بھی پتا تھا نا یہ حدیث, جو ابو بکر کو بھی پتا تھا اس حدیث کا. وہ صحابہ جو ادھر گئے تھے نا اپنے درمیان خلافت دنیا کو تقسیم کرنے کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو چھوڑ کر میدان میں, ٹھیک ہے نا. نبی کو نہیں پتا تھا کہ میرے بعد امام تعین کرنا, ان لوگوں کو پتا ہے کہ نبی ایک کام ادھورا چھوڑ کے گئے, امام نہیں بنایا کسی کو, ہم امام بناتے ہیں. ان کو بھی پتا تھا اچھی طرح سے. ادھر جاتے جھگڑا کرتے اور وہ بات بھی ان کی نہیں مانتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح بے حرمتی کرتے. تو جہاں تک اس بات کا بات ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کیوں سقیفہ بنی ساعدہ نہیں گئے, سقیفہ بنی ساعدہ وہاں پہ جانے کا فائدہ نہیں تھا, اور وہاں پہ جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کا جنازہ زمین پہ پڑے اور امیر المؤمنین علیہ السلام وہاں کے جا کے ایک ایسی بات پہ جھگڑا شروع کریں جن کو ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے, اور وہ بھی سب استدلالات وہاں پہ بھی لوگوں کو پتہ ہے, سمجھ میں آئی نا. لیکن خلافت کے غصب ہونے کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام نے مختلف مقامات پر مختلف احادیث سے انہوں نے استدلال کیا. ابو بکر کے ساتھ استدلال کیا, خلافت عثمان میں, خلافت عمر میں اپنے حق پہ استدلال کیا. ان میں سے ایک یہی حدیث منزلت ہے. بہت ہماری حدیث میں شیعہ کتب میں اس کے واقعات بہت زیادہ ہیں, اوکے. اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ انہوں نے, اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں کیا تو آپ کبھی ثابت نہیں کر سکیں گے. دیکھیں منفی کے لیے بات سنیں, نہیں آپ کی بات نہیں سنیں گے. ابھی آتے ہیں سورہ حجرات, وقت ضائع نہ کرو. ایک منٹ سورۃ الحجرات پہ آتے ہیں, پہلے آپ میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ نے کہا وہ خوارج کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا ہے, قتال کیا, کتنے خارجیوں کو انہوں نے قتل کیا, ٹھیک ہے. حکومت ان کے پاس ہزاروں تعداد میں لوگوں نے بیعت کیا تھا نا اس وقت,
تبھی قتال کیا، حضرت علی اکیلے نہیں رضی کیا اللہ تعالیٰ عنہ، میری بات سنیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اہل و سنت کا ایمان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی دبنے والے آدمی نہیں تھے. اس مسئلے میں آپ اٹک جاتے اور ضرور آپ لڑائی کرتے. آپ اس لیے خاموش ہو گئے کہ آپ سمجھ گئے کہ یہ خلافت ابو بکر کا حق ہے، پھر عمر کا، اس کے بعد عثمان کا، پھر حضرت علی کا، اس لیے خاموش ہو گئے. ورنہ حضرت علی شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، جنگ بدر اور احد کے ہیرو ہیں، کبھی بھی آپ پیچھے نہ ہٹتے. آپ اس لیے پیچھے ہٹ گئے کہ آپ کے علم میں اضافہ کے لیے یہ کتاب ہے، کتاب مسلم. آپ اچھی طرح سے سن لو کہ ابو بکر سے کیوں نہیں لڑے. اوکے، کتاب مسلم عزیزو، یہ کتاب صحیح مسلم پر یہ سوال کبھی کسی شیعہ سے نہیں کرنا. چاپ دار الفکر کتاب چھپی ہے سنہ 2010 دار الفکر بیروت میں. یہ کتاب الامارہ ہے، ملاحظہ فرمائیے. حدیث نمبر 1847 صفحہ نمبر 941 حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای، میرے بعد ایسے امام آئیں گے کہ میری ہدایت پہ نہیں ہیں، میری دین پہ نہیں ہیں. ولا یستنون بسنتی، اور نہ وہ میری سنت کی اقتداء کرتے ہیں، نہ میری ہدایت پر ہیں نہ میری سنت پر ہیں. وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے کہ ان قلوبہم قلوب الشیاطین، وہ شیطان کی روح ہوگی انسان کی صورت میں. روح ان کی شیطان، دل ان کا شیطان ابلیس، روپ ان کا انسان، یعنی شیطان مجسم ہوا انسان کی صورت میں. ایسے امام آئیں گے. اچھا، حذیفہ عرض کرتے ہیں کیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان ادرکت ذلک، اگر وہ زمانہ آ جائے یا رسول اللہ میں کیا کروں. ایسے خلفاء جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہ میری سنت پر نہ میری ہدایت پر، ایسے کافر ہوں گے کہ شیطان سے بھی بدتر، انسان کی صورت میں شیطان آ گئے، آپ پہ حکومت کر رہے ہیں، آپ کے امام بنے، میں کیا کروں. فرمایا تسمع وتطيع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. تو اسی بادشاہ کو جو بادشاہ فاسق ہے، فاجر ہے، شیطان انسان کی صورت میں آئے، جو نہ اس کو سنت کی پرواہ نہ ہدایت، اس کی اطاعت کرنا. وہ اگر تمہیں مارے بھی تو اس کی اطاعت کرنا، وہ اگر تیرا حق بھی چھین لے تو اس کی اطاعت کرنا. جب تمہاری اپنی کتاب میں ہے بھائی، دیکھو جب تم نے اپنی کتاب میں، او بھائی اجازت میں بات ختم ہونے دو، بات ختم ہونے دو بھائی. جب تم خود کہتے ہو کہ خلیفہ چاہے کتنا ہی ظالم نہ ہو، فاسق نہ ہو، وہ ایک دفعہ خلیفہ بن جائے تو پہ تلوار نہیں نکال سکتے نا. تو پھر یہ اعتراض نہ کرو کہ علی علیہ، یہ آپ کہتے ہو ابھی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے خلاف کیوں تلوار نہیں اٹھایا. بھائی اگر وہ شیطان بھی ہوتا ہے نا تو اس کے خلاف آپ کی شریعت میں حرام ہے. شیطان بھی خلیفہ بن جائے نا، اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہماری شریعت پر عمل کرتے تھے. نہیں، میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی آپ اس کا اعتراض نہیں کر سکتے. جب ایک چیز حرام ہے آپ کی شریعت میں، تو اگر خروج کرنا حرام ہے، تلوار اٹھانا ابو بکر عمر پہ، وہ چاہے باطل ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی دین سے دور ہی کیوں، ان پہ تلوار اٹھانا حرام ہے. تو اگر کوئی شخص اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ابو بکر عمر سچے ہیں، کیونکہ کوئی بھی خلیفہ ہو کتنا بھی برا ہو، اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے. آپ خود کہتے ہو خلیفہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو. دیکھو آپ کے نزدیک کیا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام متقی تھے یا اہل تقوی نہیں تھے، یا بھائی دنیا دار آدمی تھے، یا شریعت کے پابند نہیں تھے؟ وہ ہمارے نزدیک وہ متقیوں کے امام تھے، کیوں نہیں اہل تقوی، شریعت کے پابند تھے نا، شریعت کے پابند تھے. تو پھر یہ کبھی نہیں کہنا کہ کیونکہ انہوں نے ابو بکر عمر کی خلافت کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تو ابو بکر عمر اچھے آدمی تھے. کیونکہ خلیفہ کتنا بھی برا ہو نا، اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہوتا ہے. آپ کی یہ ایک حدیث نہیں، کئی احادیث ہیں. اوکے، تو پر یہ دلیل کبھی نہ بنانا. اچھا، آپ سورہ حجرات سورۃ الحجرات پہ آئیں گے. بات سنیں، آ گئے بالکل. ایک بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف سے یہ بات کہ وہ شیخین کو کیسا جانتے تھے، شیخین کے بارے میں ان کی کیا خیال تھی. میں دکھا دیتا ہوں، یہ میں مسلم سے میں دکھا دیتا ہوں. میں آپ کو علم میں اضافہ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ چلے. پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں، بالکل پھر میں بھی دکھاؤں گا، میں آپ کو دکھاؤں اچھی طرح سے جان لیں کہ میری حدیث آپ پہ حجت ہے، آپ کی حدیث مجھ پہ حجت نہیں ہے. اوکے، کیونکہ آپ بخاری سے دکھانا چاہتے ہیں. یہ کتاب ہے مسلم صاحب، مسلم. ہم نے بڑے پیسے دیے تھے، مسلم صاحب کا ہمارا دوست تھا، یہ حدیث انہوں نے شامل کی اپنی کتاب میں، شیعوں سے پیسے لے کے. مسلم بن حجاج القشیری، چاپ دار الفکر سنہ 2010 میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب جہاد والسیر والمغازی باب حکم الفیء، حدیث نمبر ہے 1700. حدیث آپ نے پوری پڑھنی ہے، پوری. یہ لمبی حدیث ہے، آپ اگر چاہیں پوری نہیں پوری پڑھیں.
میں پوری نہیں حدیث پڑھوں پڑھنی ہے۔ گا، پڑھنے کی نہیں دو نہیں صفحے کی نہیں حدیث نہیں، ہے، یہی تو آپ کا دھوکہ، یہی تو نہیں کا آپ دھوکہ پوری ہوتا پڑھ ہے لینا، آپ لوگوں کو دھوکہ، آپ پوری پڑھ لینا بھائی، نہیں میں نہیں پڑھ نہیں لیتا ہوں، نہیں نہیں، ابھی نہ پوری مجھے پڑھیں، ضرورت آپ نہیں یہ ہے، دھوکہ نہ دیں، پوری پڑھیں، نہیں پوری میں پڑھیں۔ سورہ حجرات کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں نہیں سورہ آپ یہ حجرات کی پوری طرف جانا چاہتا پڑھیں ہوں، نا، سورۃ الحجرات میں 2 صفحے کی حدیث نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں 2 صفحے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، میں آپ کو، اچھا میں تھوڑی، میری حدیث چھوٹی سی ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ شیخین کو میں کیسے پڑھنے دو پہچانتے تھے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، تو ابو بکر، عمر صاحب فرماتے ہیں عباس اور علی علیہ السلام سے، اب قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ابو بکر نے کہا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ولی میں ہوں، جانشین میں ہوں، فجئتما، تم دونوں آئے تھے، تطلب میراثک من ابن اخیک، عباس آپ جو ہے اپنے بتیجے سے اپنا میراث مانگ رہے تھے، ویطلب هذا میراث امرأتی من ابیہا، اور یہ علی علیہ السلام اپنی بیوی کی یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو میراث ہے ان کے والد سے یہ طلب کر رہے تھے، فقال ابو بکر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما نورث ما ترکنا صدقہ، ابو بکر نے کہا کہ حدیث تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری میراث نہیں ہوتی ہے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے، فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا، تو تم دونوں نے عباس تو اور اے علی علیہ السلام، آپ دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر کیا ہے، کاذب یعنی جھوٹا، آثم گنہگار یہ کون غادر، کہہ رہا ہے؟ عمر، یہ ابو بکر خود فرما رہے ہیں، خود نہیں یہ عمر کا قول ہے، حدیث پڑھو، یہ عمر کا قول ہے، فرائی تم یعنی ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تم دونوں کا خیال یہ تھا، خیال یہ تھا جی، تو علی علیہ السلام کا نظریہ، علی علیہ السلام کا نظریہ عقیدہ ابو بکر کے متعلق کیا تھا یا عمر کی زبانی ہے؟ تو آگے حضرت علی نے تصدیق کی ہے، تصدیق حدیث میں موجود ہے، سن لو فرأیتما کاذبا آثما غادرا خائنا، اس سے آپ کا استدلال باطل ہے، پڑھ لو نا بھائی، واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع للحق، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ اچھا آدمی تھا، نیک تھا بھائی، یہاں پہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ وہ اچھے آدمی تھے، تو یہاں پہ یہ عمر کا قول ہے نا، عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عمر جھوٹے ہیں، ابو بکر جھوٹے ہیں اور انہوں نے غدر کیا، خیانت کیا اور گناہگار ہیں، لیکن وہ اچھا آدمی تھا، لیکن وہ نیک آدمی ایسے نہیں تھے، میں ایسے نہیں تھے، ہاں، تو بات یہ نہیں ہو رہی ہے کیا بھائی کہ عمر کا عقیدہ کیا، بات یہ ہے کہ علی علیہ السلام کا عقیدہ ابو بکر عمر کے متعلق کیا ہے، ثم توفی ابو بکر وانا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولی ابو بکر، پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی ہے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور ابو بکر کا جانشین ہوں، فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا، اور اب تم دونوں کا عقیدہ یہی ہے کہ میں بھی کذاب ہوں، میں بھی جھوٹا ہوں، میں بھی غدر کار ہوں اور خائن ہوں، غدار اور خائن، تو میرے عزیز، تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ عمر خود اعتراف کرتے ہیں، آگے پوری پڑھے نا، آپ چھوڑ آگے یہ حدیث یہاں سے واللہ آگے پڑھیں، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، علی علیہ السلام نے نفی نہیں کیا کہ ہمارا جہاں نقطہ آتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا، اوکے میں پڑھتا ہوں، آگے پڑھیں، تو فرأیتمانی، تو تم دونوں مجھے کاذب، گناہگار، غادر، خائن سمجھتے ہو، واللہ یعلم انی لصادق بار راشد تابع للحق، اور اللہ جانتا ہے کہ میں صادق سچا آدمی ہوں اور میں نیک آدمی ہوں اور میں حق کا تابعدار ہوں، حق کا پیروکار ہوں، فولیتها تو میں نے جو فضل کے نہیں فولیتها تو میں نے اس کو اپنے اختیار میں لے لیا، یعنی کس کو اپنے اختیار میں لے لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میراث تھی، ثم جئتنی انت وهذا، اب تم دونوں ادھر آئے ہو، وامرکما واحد اور تم دونوں کی نیت ایک ہی ہے، اچھا معاملہ ایک ہے، ہاں جی معاملہ ایک ہے، نیت ایک ہے، فقلتما ادفعها الینا، اب پھر آئے ہو، پھر مجھ سے میراث مانگ رہے ہو، فقلت ان شئتم دفعتها الیکما علیکما عہد اللہ ان تعملا فیها بالذی کان یعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ میں جو ہے وہ میراث آپ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن آپ اس کے ساتھ وہی کام کریں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، وعدہ کرو اس بات، شاباش فأخذتماها بذلك، اور تم دونوں نے اس کو اسی عہد کے ساتھ لے لیا ہے، قال اكذلك، عمر نے پوچھا کہ کیا یہی نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا قال نعم، جی ہاں یہی ہے، یہی نہیں ہے، یہی ہے، تو پھر علی علیہ السلام نے تصدیق کی ہے نا کہ وہ ابو بکر اور عمر دونوں کو کذاب، غدار اور گناہگار سمجھتے تھے، نہیں، ہاں بالکل، انہوں نے فرمایا جب میں نے ان سب واقعات کا کیا ایسا نہیں ہے، ابو بکر عمر نے تو پورا 4-5 جملے بولے نا، اس کے بعد پوچھا کہ کیا یہی نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا یہی ہوا ہے، میں نے پہلے آپ کی ویڈیو دیکھی، آپ ہمیشہ آدھی حدیث پڑھتے ہیں، آدھی چھوڑ ثم دیتے ہیں، جئتمانی لأقضي بینکما،
تم اب دونوں آئے ہو کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ سنا دوں. لا واللہ لا اقضی بینکما بغیر ذلک, نہیں اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان کوئی فیصلہ نہیں سناؤں گا حتی تقوم الساعہ, جب تک قیامت آ جائے. فإن عجزتما عنها فردها الی, اگر تم دونوں عاجز ہو گئے تو مجھے واپس کر دو. یہ میں نے پوری پڑھی ہے. مطلب بات یہ ہے اجازت دیں کہ اس روایت میں ہمارا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام امیر المؤمنین علی علیہ السلام ابو بکر عمر دونوں کو کاذب, آثم, غدار اور خائن سمجھتے تھے, اور انہوں نے نفی نہیں کیا. وہ حدیث میں ہے بھائی, میں نے دکھا دیا تصدیق. اور عمر نے پوچھا کہ ایسا ہے, انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے, ختم بات. اور نفی نہیں کیا تصدیق کیا. جی ہاں نہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے جب آپ دونوں کے حوالے کر دیا تو انہوں نے کہا جی کر دیا میں نے آپ کے حوالے. نہیں پورے سب جملات کا نام ہے, اس میں کوئی نفی نہیں ہے کہ ہم ابو بکر کو سچے سمجھتے تھے. نہ سب لوگ دیکھ لیں اور پڑھ لیں. بالکل. تو آپ مجھے اس میں حدیث دیکھیں, یہ حدیث اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو اس میں مجھے دکھائیں کہ وہاں کہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے نفی کیا. نفی کہاں کی؟ نہیں آپ نے جو کہا نا نام, دیکھیں اگر میں ابھی آپ سے کہہ دوں کہ آپ مثلا میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ ابو بکر کو نہیں مانتے, آپ ابو بکر کو صحیح خلیفہ نہیں مانتے, آپ فوراً انکار کریں گے کہ نہیں اللہ یار آپ غلط کہہ رہے ہیں, میرا عقیدہ یہ نہیں ہے, میں ابو بکر کو صحیح صحابی صحیح خلیفہ مانتا ہوں. اس روایت میں عمر صاحب سب دربار میں سب صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اے عباس ابن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, اور اے علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, آپ دونوں ابو بکر اور مجھ عمر کو کذاب, غدار, خائن اور گنہگار سمجھتے ہو. تو اس میں اب مجھے دکھائیں کہ کہاں انہوں نے نفی کیا. بسم اللہ, کتاب آپ کے ہاتھ میں, چاہے تو میں کتاب کھول لیتا ہوں اسکرین پہ. حضرت آپ اصول سمجھیں. پہلی بات اصول یہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ اپنے زمانے کے اندر ہم عصر لوگ تھے, وہ آپس میں جو بات کرتے تھے بعد میں آنے والا اس پہ بندہ جرا نہیں کر سکتا ہے. اسی بات کو تو مان تو سکتا ہے نا, اسی بات کو مان تو سکتا ہے نا. نہیں وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی آپ نے مجھے یہ سمجھا کہ ہم کوئی جھوٹے ہیں, خائن ہیں, نہیں دیں گے, حالانکہ میں نے آپ کو یہ امانت حوالے کر دی ہے. دیکھیں ابو بکر نے یہ کہا لا نورث ما ترکنا صدقہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث نسبت دی, فرأیتماہ کاذبا, تم دونوں نے ابو بکر کے متعلق یہ خیال رکھا, یہ عقیدہ رکھا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. ابو بکر گنہگار ہے, غدار ہے اور خائن ہے, یہ واضح ہے. اور علی علیہ السلام نے نفی نہیں کیا, تصدیق کیا. الحمدللہ ثابت ہو گیا. تصدیق کدھر ہے تصدیق؟ پہلی بات ہے کہ آخر میں انہوں نے نعم کہا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے نفس سے, اپنے ذات سے اتہام کا رد کرنا, ایک باطل بات کو رد کرنا واجب ہوتا ہے. میں بھی ابھی کہہ دوں کہ آپ چور ہیں, آپ کہہ دیں کہ میں چور نہیں ہوں, میں بھی آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ جو ہے کرسچن ہیں, آپ نصرانی ہیں, آپ فوراً کہہ دیں گے کہ بھئی آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, میں نصرانی نہیں ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو علی علیہ السلام نے وہاں پہ نفی نہیں کی, گفتگو کا 2-3 جملے مزید ہیں. پھر عمر نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ایسا ہی ہے. تو یہ نعم جو ہے یہ پورے ماقبل کے لیے جاتا ہے, تصدیق ہے, تردید نہیں ہے, نفی نہیں ہے. آپ دکھائیں نا تردید, نفی دکھائیں. میں اس نام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ مال ہمیں دے دیا تھا, پھر ہم نے اس کو اپنے پاس رکھا. اچھی بات ہے. آپ جو ہے نا ابھی علامہ صاحب ابھی آپ آ جائیں. دیکھیں جی آگے سورہ حجرات پہ بات کریں. آپ نے بہت لمبی حدیث تھی, میں یہ چھوٹی سی صرف سناتا ہوں. حجتی نہیں ہم پہ, شیعہ کتاب سے نقل کرو نا, شیعہ کتاب سے نقل کرو. نہیں آپ نے ابھی مسلم سے سنائی ہے نا, تو آپ شیعہ کتاب سے نقل کرو. میں نے آپ کی کتب سے نقل کیا نا, آپ مناظرے کے لیے آئے نا, آپ مناظرے کے لیے آئے. میں نے اپنی کتاب سے تو نقل نہیں کیا, آپ کیوں اپنی کتاب سے نقل کرتے ہیں؟ شیعہ کتاب سے نقل کرو. بات سنیں, میں آپ مناظرے کے لیے آئے, حجت پیش کر رہا ہوں. آپ دیکھیں یہاں پہ مناظرے کے لیے آئے, شیعہ کتاب سے حدیث پیش کرو. میری بات آپ تیاری کے ساتھ آئے ہیں. ان کے پاس شیعوں پہ کوئی حجت نہیں ہے بھائی, یہ اپنی کتاب سے. ابن بخاری نے کہا, بخاری ہمارے پاس کب سے سچ کتاب ہے. سن تو لیں, بخاری کو ہم مانتے ہیں, ہم شیعہ ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سن لیں. ہم اگر مثلا بخاری کو چھوڑ دو, ہم اگر تقی عثمانی کو مانتے ہیں, تقی عثمانی کو چھوڑو, ہم طاہر قادری کو مانتے ہیں, ہم شیعہ ہوتے ہیں. آپ اس لیے